ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو میرے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو اچانک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور تشریف لے گئے، تو ہم آپس میں کافی دیر بیٹھے رہے، تو اچانک میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ بہت دیر گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چار دوست کسی جگہ بیٹھے ہوں تو ایک اچانک ہی بن بتائے چلا جائے تو پریشانی تو دل میں لاحق ہوتی ہے۔ پھر صحابہ تو حضور کے عاشق تھے، حضور کی ذات کے بھی، حضور کی صفات کے، حضور کے اعمال کے بھی محافظ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ وسوسہ میرے دل میں پیدا ہوا، تو میں مجلس سے اٹھا، تو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب اس جگہ پر ہوں گے، ادھر نہیں ہوں گے تو دوسری جگہ پر ہوں گے، یہاں نہیں ہوں گے تو تیسری جگہ پر ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں میں بنی نجار محلہ، جیسے ہمارے محلے ہیں تو وہ عربی میں اس کو بنی کے نام سے کہتے ہیں محلہ، بنی نجار کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں وہ باغ کے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے راستہ نظر نہ آیا، تو وہ باغ کے اندر سے ایک نالی آ رہی تھی، جیسے ٹیوب ویل کے لیے انہوں نے راستہ پانی کے لیے نکالا ہوتا ہے، تو میں اس جو پانی کے لیے آنے والا راستہ تھا اس کے اندر سے سمٹ کر تو باغ کے اندر چلا گیا۔ تو اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو مجھے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں یہاں پر آ گئے؟ فرمایا کہ آپ چونکہ مجلس سے اچانک اٹھ کر تشریف لے آئے تھے تو ہمارے دل میں پریشانی ہوئی کہیں ہماری غیر موجودگی میں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس دوران انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وسوسہ سب سے پہلے میرے دل میں پیدا ہوا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک ان کو دیے، یہ میرے جوتے لے جاؤ اس دیوار کی پرلی طرف، مراد یہ کہ اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ملے جو اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں اس کلمے کا یقین ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل کے اندر اس کلمے کا یقین ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملے۔ سب سے پہلے شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو فرمایا ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے؟ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتے دیے اور فرمایا کہ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے اس کو میرا یہ پیغام اور اس کو یہ میری خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال ان کا صحابہ میں ایک بڑا رتبہ ہے، انہوں نے یہ سنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکہ رسید کیا یہاں چھاتی پر، تو عمر کا مکہ تو آج 1400 سال بعد بھی لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو جس کو سامنے سے لگاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے، فرمایا واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما۔ دیکھیں صحابہ کی بردباری، حلم، صحابہ کی بصیرت، ہر طرف یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ عمر مجھے حضور نے بھیجا، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ آج ہمارے پاس کسی بڑے آدمی کا خط، اس کا فون نمبر ہو تو ہمیں کوئی پولیس والا بھی روک لے تو ہم کہتے ہیں یہ ذرا بات کر لیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس سے بڑا ہے وہ مجھے اس سے بچا سکے گا، لیکن
حلم، ادب، بصیرت، حضرت عمر کی بصیرت تھی اور حضرت ابو ہریرہ کا حلم تھا، تحمل کیا، حکم کے مطابق واپس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے گئے، فرمایا اللہ کے نبی ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ جو بھی تمہیں شخص ملے اور لا الہ الا اللہ کہے اور اس کلمے کا یقین اس کے دل میں ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی بالکل میں نے کہا۔ فرمایا اللہ کے نبی میری رائے ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں ورنہ لوگ اسی پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو لوگوں کو عمل پر ہی رہنے دو۔ اس واقعے کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے، جو چیز ایمان والوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی عظمت کتنی بڑی ہے۔